جس گھر کی عورتیں یہ 5 چیزیں پہننا شروع کر دیتی ہے وہاں سے برکت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ رزق ہوتے ہوئے بھی گھر میں تنگی رہتی ہے اور دلوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں تو حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہنستا بستا خاندان بھی اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں جب عورت یہ 5 چیزیں شوق سے پہننے لگے تو شیطان اس گھر کے دروازے پر خوشی سے کہے لگاتا ہے، رحمت کے فرشتے دور ہونے لگتے ہیں، اور وہ گھر جہاں کبھی سکون ہوا کرتا تھا وہاں ہر وقت بے چینی، غصہ، لڑائیاں اور پریشانیاں رہنے لگتی ہیں۔ اے ہوس کے غلاموں جو راتوں کو موبائل کی اسکرین پر عورتوں کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو سیاہ کر چکے ہو، ذرا غور سے سن لو۔ حرام لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے، مگر زہر انسان کے دل، ایمان، یہاں تک کہ قسمت تک کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی نگاہ خراب کرتا ہے، پھر دل خراب کرتا ہے اور آخر میں پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا یہ بیان معمولی بیان نہیں ہے، کیونکہ آج ہم ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں اگر کوئی عورت شوق سے اپنا لے تو اس کے اثرات صرف اس عورت تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پورا گھر اس کی نحوست محسوس کرنے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج ہم ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور انسان خود سمجھ بھی نہیں پاتا کہ آخر اس کے گھر میں اتنی بے چینی کیوں بڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی غربت دل کا سکون ختم ہو جانا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، بستر نرم ہوتا ہے مگر نیند نہیں آتی، گھر بڑا ہوتا ہے مگر محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ کی ناراضگی کسی پر آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر سے سکون اٹھایا جاتا ہے۔ آج کی بہت سی عورتیں انجانے میں ایسی عادتیں اپنا چکی ہیں جو شیطان کو خوش کرتی ہیں، اور پھر وہی عادتیں آہستہ آہستہ پورے گھر کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک عبرت ہے، ایک ایسا سبق ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ شدید گرمی تھی، ریت کے ٹھیلے تھے اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ شدید پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ مبارک خشک ہو چکے تھے، مگر آپ صبر کے ساتھ چلتے رہتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک دور ایک کچا سا مکان دکھائی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا شاید وہاں پانی مل جائے گا، مگر جیسے ہی آپ اس گھر کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر دکھا۔ گھر کے دروازے پر شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر خوش تھا جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تو اس قدر خوش کیوں ہے؟
شیطان زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، اے موسیٰ، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اللہ کے بندے ہار گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے؟ شیطان بولا، اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے۔ اس عورت نے 5 ایسے لباس پہن رکھے ہیں جنہوں نے اسے میری محبت کے قریب اور اللہ سے دور کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شیطان بولا، پہلی چیز بے حیائی، بے حیائی کا لباس۔ یہ عورت غیر مردوں کے سامنے سجتی سنورتی ہے، اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی ہے اور تعریفیں سن سن کر خوش ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سوشل میڈیا پر کتنی عورتیں صرف تعریف حاصل کرنے کے لیے اپنی تصاویر اور ویڈیوز لگاتی ہیں، اور کتنے مرد ایسے ہیں جو گندی نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، نگاہ کا گناہ دل کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اے نوجوانوں جو راتوں کو موبائل لے کر گناہوں میں ڈوب جاتے ہو، یاد رکھو، شیطان پہلے انسان سے حیا چھینتا ہے، پھر ایمان کی کمزوری، اور آخر میں انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دوسری چیز کیا ہے؟ شیطان بولا، جھوٹ، جھوٹ کا لباس۔ یہ عورت دن بھر گناہ کرتی ہے اور رات کو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، دعائیں قبول ہونا کم ہو جاتی ہے اور دل بے سکون رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیسری چیز کیا ہے؟ شیطان بولا، فحاشی، فحاشی کا لباس۔ ایسا لباس جو لوگوں کے دلوں میں گناہ جگا دے، نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور دلوں میں غلط خواہشات پیدا کر دے۔ اور میرے بھائیوں، آج کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، موبائل کی اسکرین پر فحاشی، ناجائز ویڈیوز، حرام تصاویر، گندی خواہشات۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو راتوں کو انتہائی گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل بے سکون کیوں ہے۔ یاد رکھو، حرام لذت وقتی ہے مگر اس کا نقصان بہت لمبا ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا، یہ عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے سامنے نکلتی ہے، لوگوں کی توجہ حاصل کرتی ہے، اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چوتھی چیز کیا ہے؟ شیطان بولا، غفلت۔ یہ عورت اپنے رب کو بھول چکی ہے، موت کو بھول چکی ہے، قبر کو بھول چکی ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان موت کو بھول جاتا ہے وہ گناہوں میں بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دن رات موبائل پر گناہ دیکھتے ہیں، ناجائز چیٹنگ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پانچویں چیز کیا ہے؟ شیطان ہنسنے لگا اور بولا، تکبر۔ یہ عورت اپنی خوبصورتی پر غرور کرتی ہے، اپنے شوہر کو حقیر سمجھتی ہے اور خود کو سب سے بڑا سمجھتی ہے، حالانکہ قبر کی مٹی سب کو برابر کر دیتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے اور جو منظر دیکھا وہ بہت خوفناک تھا۔
وہ عورت ایک غیر مرد کے ساتھ مردہ پڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اسے موت آتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی بدل لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کو گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ اصل سکون اللہ کی اطاعت میں ہے، اصل عزت حیا میں ہے، اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری نگاہوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔